میں نے بڑی بیٹی کی شادی اپنی بھانجی سے کروائی تو شادی کی رات ہی اس نے طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دوسرے بیٹے سے اس کی شادی کروا دی، لیکن دوسرے نے بھی شادی کی پہلی رات ہی اسے طلاق دے دی۔ میں نے راز معلوم کرنے کے لیے تیسرے بیٹی کی زبردستی شادی کروائی اور دولہے کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب تیسرے بیٹے کے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام شیر بانو ہے، میں کراچی کے رہنے والی ہوں، والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہوئی تھی، سسرال والے سب بہت اچھے تھے۔ میری عادت ہے کہ روز صبح واک پر نکلا جایا کرتی تھی، میری ساس بھی میرے ساتھ ہوا کرتی، مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے کہیں اور چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد خود ہی واپس آ جایا کرتی۔ اکثر اکیلے رہتی تو گھر میں بھی چپ چاپ رہا کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساس اندر سے بہت دکھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا درد اور حال بتائے، مگر وہ ایسا نہ کرتی۔ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہسپتال سے گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب تھی، اس لیے جب تک میں وہاں پہنچی تھی وہ جیل کے اندر چلی گئی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں۔ میں وہاں باہر ہی رک گئی۔ آج میں ساس سے بات کرنا اور معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وجہ کیا ہے اس سارے معاملے کی۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکل آئی تو مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی آپ یہاں کیوں آتی ہیں؟ کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تم گھر چلو، میں سب تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے کہا یہاں سے چلیں، مگر میری ساس کہنے لگی، نہیں یہاں کوئی دیکھ لے گا، پھر افسوس کریں گے، تم گھر چلو، میں سب بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ کہنے لگی کہ میری شادی انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی۔ میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اپنے خاندان میں سب سے بڑی بہو ہونے کے ناطے سب میری بہت عزت کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خاندان بھر میں صرف میں ہی تھی جس کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ نے شاید میرے مقدر میں بیٹی نہیں لکھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ میری پہلی اولاد ہی بیٹی ہو، مگر یہ حسرت ہی رہی۔ 5 بیٹے تھے، دوسرا بیٹا بھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میرے بیٹوں میں 2 سال کا ہی فرق تھا اور وہ سب ایک ساتھ جوان ہوئے ہیں۔ خاندان بھر کی نظریں میرے بیٹوں پر جمی ہوئی تھی کیونکہ وہ نہایت شریف، سعادت مند اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی پرورش بہت اچھے سے کی تھی، مجھے اپنی تربیت پر ناز تھا۔ میرا بڑا بیٹا شکیل 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی کو لیے میرے گھر آئی۔ میری بھانجی 12 سال کی تھی اور بہت پیاری تھی۔ میری بہن نے مجھے کہا، آپا ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتے، اس لیے اسے میں آپ کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ آج سے یہ آپ کی بیٹی ہوئی، آپ کو بیٹی کی خواہش تھی نا، اب اسے ہی بیٹی بنا لیں۔ میری بھانجی نازیہ مجھے شروع سے بہت پیاری تھی۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی تو میں اپنی حسرت کو اس سے پیار کر کے پوری کیا کرتی۔ اب تو وہ میری بیٹی ہی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی اور میرے آگے پیچھے گھما کرتی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے بھاگ بھاگ کر کیا کرتی۔ مجھے بھانجی سے بہت محبت ہو گئی کہ اچانک 2 ماہ بعد اس کا باپ اسے لینے آ گیا۔ کہنے لگا، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، اگر تم پاس رکھ رہے ہو تو اس کے نام کچھ جائیداد لگاؤ تاکہ اس کا مستقبل محفوظ رہے۔ میں بھانجی سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے اپنا ایک پلاٹ اس کے نام کر دیا تاکہ اس کے باپ کو تسلی ہو جائے۔ پلاٹ نام لگنے کے بعد اس کا باپ چپ چاپ کر کے چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر نازیہ سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھی وہ بھی ان سے ملنے چلی جاتی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم وغیرہ بھجوایا کرتی۔ میرے سارے بیٹے بھی نازیہ سے بہت پیار کرتے تھے، اسے سگی بہن سمجھا کرتے تھے۔ جب نازیہ کی شادی کی عمر ہوئی تو میں نے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میری بہن پھر میرے گھر آئی اور کہنے لگی، آپ نازیہ سے اتنا پیار کرتی ہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے پوچھا کیسے؟ تو کہنے لگی، آپ اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے کر دو، وہ ہم سب کی نظروں کے سامنے ہی تو رہے گی۔ اس کے خیال سے بھی میں بھی چونکی کہ ہاں، میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں نے اسے بیٹی اور بیٹوں کی بہن سمجھا تھا، لیکن پھر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ بہن بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، باقی عموم و خالہ کی باتوں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے نازیہ اور شکیل کی شادی میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے بیٹے سے بات کی تو وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا، امی میں نازیہ کو ہمیشہ چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ شادی کے لیے مان نہیں رہا تھا مگر اس نے اسے راضی کر لیا۔ بیٹے کی شادی بھانجی سے کر کے میں بہت خوش۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اگر باہر سے کوئی اور بہو لاؤں گی تو وہ جانے کیسے نکلے گی، اچھا ہے گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رہے۔ دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کے کمرے میں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر بھاگی کہ خدا خیر کرے، کیا ہو گیا ہے۔ گھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سب بھی آ گئے۔ بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھلا
ڈالا ہوا تھا اور وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بھانجی کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا کیا ہوا بیٹی؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میرا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا امی میں نے اسے طلاق دے دی ہے۔ میں تنگ رہ گئی تھی۔ سب مہمانوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے کہ نئے نویرے دلہن کو کمرے میں آتے ہی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے غصے میں آ کر بیٹے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعہ اسے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو پھر سے تھپڑ مارے اور چلاتے ہوئے پوچھا آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کچھ نہ بولا تو میں نے غصے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا آج کے بعد تم مر گئے ہو ہمارے لیے، آئندہ اس دہلیز پر قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے بھانجی سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ کمرے میں آتے ہی کہنے لگا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنا بتا کر میری بہو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارے مہمان ہم پر تھو تھو کرنے لگے۔ میرے بیٹے نے اتنے لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی تھی۔ لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا اتنا قابل اور عزت مند بیٹا یوں مجھے رسوا کرے گا اور اپنی بیوی کو اس نے طلاق کیوں دی ہوگی۔ مجھے وجہ جاننے کی بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگلے دن میری بہن اور بہنوئی نے بہت ہنگامہ کیا اور کہنے لگے اب ہماری بیٹی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، کوئی اسے طلاق یافتہ سے شادی کیوں کرے گا؟ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کی زندگی خراب کر دی ہے۔ اس کے پاس تو کوئی دولت یا جائیداد بھی نہیں کہ کوئی اس سے دولت کے لالچ میں ہی شادی کر لے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ میں نے سوچا تو مجھے لگا کہ میرا بہنوئی ہی ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے بڑے بیٹے کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا، اس لیے حصے کی ساری جائیداد بھانجی کے نام کر دی۔ میری بھانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے والدین کے کہنے کے باوجود وہ واپس نہیں گئی۔ کہنے لگی خالہ ہی میری ماں ہے، میں ادھر ہی رہوں گی۔ طلاق کے بعد اکثر میری بھانجی گھر سے جی ہلکان کرنے قریب پارک میں چلا جایا کرتی۔ میں بھی جانے دینا چاہتی تھی کہ بچی بیچاری کا دل لگا رہے گا۔ نازیہ مجھے دکھانے کے لیے خوش رہا کرتی مگر میں جانتی تھی کہ وہ خوش نہیں ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس کی حرکتیں عجیب بھی لگا کرتی مگر میں یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کرتی کہ شاید صدمے کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے۔ وہ سارا دن فون پر باتیں کرتی کہتی امی سے بات کر رہی۔ کبھی وہ پریشان ہو کر رونے لگ جاتی۔ انہیں دنوں میرے سب سے چھوٹے دو بیٹوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھوٹا بیٹا مر گیا۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں در بدر بھٹک رہا تھا اور دوسرا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری بھانجی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا اور میری دلجوئی کی۔ کچھ عرصے بعد میری بہن پھر آئی اور کہنے لگی اپنے دوسرے بیٹے کی شادی نازیہ سے کر دو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر میری عقل دنگ رہ گئی مگر میں نے اس دوسرے بیٹے کو بلا کر کہا میں تمہاری شادی نازیہ سے کر رہی ہوں۔ وہ بھی اس کی عمر کا تھا لیکن پھر بھی وہ ہچکچا رہا تھا۔ کہنے لگا بھائی نے اسے پتہ نہیں کیوں طلاق دی، میں کیسے اس سے شادی کروں؟ میں نے بیٹے کو اپنی قسم دے کر راضی کیا۔ میری ماڑی موت دیکھو گے اگر تم نے نازیہ سے شادی نہ کی۔ وہ آخر کار راضی ہو گیا اور نازیہ سے شادی کر لی۔ میری بھانجی بیچاری نے تو مجھے صاف کہہ دیا تھا خالہ آپ میری ماں ہیں، کسی وکیل سے بھی شادی کروائیں گے تو میں کر لوں گی۔ ان دونوں کی شادی کروا کر میں بہت مطمئن تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن دل میں کہیں دھڑکا بھی نہ لگا ہوا تھا۔ میں سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آگے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ بیٹے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی بھاگ کر گئی تو وہی منظر تھا جو میں ایک بار پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ میرے اس بیٹے نے بھی میری بھانجی کو شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کوئی وجہ نہیں ہے اور خود ہی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر ایسا کیا وجہ تھی کہ میری بھانجی کو ایک بار پھر طلاق ہو گئی؟ اس بیچاری کا تو گہوارہ بھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ ایک بار پھر ہماری بہت بے عزتی ہوئی۔ لوگ کہنے لگے ان کے گھر کو نظر لگ گئی ہے، اچھے خاصے ماں کے فرما بردار لڑکے اس طرح باغی ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بار معاملہ مجھے مشکوک لگ رہا تھا کہ کوئی تو وجہ ہوگی نہ کہ میرے دوسرے بیٹے نے بھی ایسے ہی طلاق دے دی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ قصور کس کا تھا، میرے بیٹوں کا یا میری بھانجی کا؟ میں چکرا کر رہ گئی۔ یہ اتنی سیدھی بات ہرگز نہیں تھی جتنی نظر آ رہی تھی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ میرے دو بیٹے گھر چھوڑ گئے، ایک مر گیا اور ایک بستر پر تھا، اب تیسرے نمبر والا ہی رہ گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ میری بھانجی اس بار بھی ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا لیکن ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہیں ہوا کرتا، ہر وقت کمرے میں بند رہا کرتی۔ میں ایک دن بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ واپسی پر میں نے بیٹے سے کہا بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھا لیتے ہیں۔ ہم دونوں ایک ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ ابھی ہم دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی ہماری طرف پوچھ تھی اس لیے میں اسے دیکھ نہ سکی۔ میں چپ کر بیٹے کو لے کر ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اتنی دور سے مجھے ان دونوں کی باتوں کی آواز سن نہیں آ رہی تھی مگر لگ رہا تھا کہ کوئی پریشانی والی بات ہے۔ وہ دونوں بحث
بحث کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد جب میرا بیٹا جس لڑکی کے ساتھ تھا وہ وہاں سے باہر نکلا۔ اسے دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی کیونکہ وہ تو لگتی میری بھانجی جیسی ہی تھی، البتہ چونکہ اس لڑکی نے نقاب کیا ہوتا اس لیے میں اسے پہچان نہ پائی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری بھانجی یہاں کیسے آ سکتی ہے، بھلا اس کی تو طلاق ہوئی ہے، وہ کیوں یہاں آئے گی؟ میں نے اسی وقت گھر فون کیا اور ملازمہ کو کہا دیکھو ذرا نازیہ بی بی گھر پر ہے۔ ملازمہ نے کوئی دیر بتایا نہیں جی وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ میرا شک پھر سے بیدار ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بھانجی پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کی کوئی خاص قابل شک حرکت نظر آئی سوائے اس کے کہ وہ کبھی اکیلے باہر چلی جایا کرتی۔ ایک دن میں نے بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ مجھے اس وقت جھٹکا لگا جب وہ پارک میں میرے دوسرے نمبر والے بیٹے سے ملی۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ وہ واقعہ میرے بیٹوں سے مل رہی تھی مگر کس لیے اور کیوں؟ انہوں نے تو اسے طلاق دے دی تھی نا۔ میں نے بھانجی سے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ میرے بیٹوں نے تمہیں طلاق کیوں دی تھی مگر وہ کچھ نہ بتا دی۔ آخر میں نے یہ راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن بھانجی سے کہا میں تمہاری تیسری شادی اپنے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ میری بھانجی کہنے لگی آپ میری ماں ہیں، جو چاہیں میری زندگی کے ساتھ کریں، آپ کا حق ہے۔ میں نے اس کی شادی صرف اس لیے تیسرے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی کہ راز کا پتہ چلا سکوں کہ ایسا ہوتا ہے کیا۔ میں نے شادی طے کر دی۔ میری بھانجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ میرا بیٹا اس سے 2 سال چھوٹا تھا مگر اس نے بھی پھر بھی میرے فیصلے پر سر جھکا لیا۔ شادی والی رات میں نے بیٹے کو کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جاؤ مجھے دوائی لا دو۔ وہ کپڑے بدل کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کی شیروانی پہنی اور اس کی جگہ خود کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری بھانجی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے دولہے کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی کھڑی ہوئی اور خود کہنے لگی میں جانتی ہوں تم اب میرے شوہر ہو مگر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی سمجھا ہے۔ میں تمہیں اس روح میں قبول نہیں کر سکتی۔ تمہیں یاد ہے میں اور تم اکٹھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں تمہیں گود اٹھایا کرتی۔ میں تمہیں بھائی کا درجہ دے چکی ہوں، شوہر کا درجہ نہیں دے سکی۔ اور خالہ نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی۔ خالہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم طلاق مانگ لینا، وہ بس دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہے کہ انہیں اپنی بھانجی سے کتنا لگاؤ ہے۔ میری پہلی شادیاں بھی انہوں نے کروائی اور طلاق بھی انہیں کے کہنے پر تمہارے بھائیوں نے مجھے دی تھی۔ آج بھی خالہ نے مجھے کمرے میں بھیجنے سے پہلے ہی یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے کو میرا پیغام دینا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس لیے تم اپنی ماں کے فیصلے کا احترام کرو اور مجھے طلاق دے دو۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو میری ماں سے پوچھ لو۔ اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور تھوڑی دیر بعد میری بہن بھی کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس نے تو ہمیشہ تمہیں بھائی سمجھا ہے، اس نے تو تمہاری ماں کو بہت منع کیا تھا کہ تم شادی نہ کرو مگر وہ مانی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہیں شوہر کے روح میں قبول نہیں کر سکتی، یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، تم اس سے طلاق دے دو تاکہ ہم اس کی شادی اسی لڑکی سے کروا سکیں۔ میری بہن اور بھانجی کو معلوم نہیں تھا کہ سہرے کے پیچھے میں ہوں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا بیٹا اور اس کا شوہر ہے۔ میری سانسیں رک گئیں۔ وہ کس فرار سے جھوٹ بول رہے تھے اور وہ میری بہن ملے ہوئے تھے اور وہ جھوٹ بول کر میرے بیٹوں سے طلاق لیتی۔ میری بھانجی جسے میں نے بیٹی سے بڑھ کر چاہا تھا، وہ اور میری سگی بہن، وہ یہ سب میرے ساتھ کرے گی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اتنا جان لیوا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے چہرے سے صحرا اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئیں۔ نادیہ کہنے لگی خالہ جان آپ یہاں؟ میری بہن بھی مجھے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ دلہن کے روپ میں ان کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا اور چلا کر کہا خبردار مجھے خالہ مت کہنا، تم اتنی گھٹیا نکلی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میرے بیٹوں کے خلاف مجھے بھڑکاتی رہی ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکال دیا۔ میری بہن آگے بڑھی آپا میری بات سنو، مگر میں نے اسے بھی دھکا دے کر پیچھے کر دیا۔ میری بھانجی پریشان ہوگی کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اس نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کرسی پر بیٹھا کر آنکھوں میں اپنی ماں سے اشارے میں کوئی بات کی اور میں فوراً میرے ہاتھوں پاؤں ایک ڈورے سے باندھ لیے اور میرے منہ میں بھی کپڑا ڈھونس دیا۔ کہنے لگی سوری خالہ جان، اگر آپ کو یہ سب پتہ نہ چلتا۔ میں نے چلانا چاہا مگر میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور میری ایک رشتہ دار خاتون کی آواز آئی نازیہ صاحب خیریت ہے نا؟ کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ نازیہ نے دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں سے کہہ دیا ہاں جی سب ٹھیک ہے، آپ جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ اس نے کیٹی سمیت مجھے روم میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے بیٹے کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ میرا پوچھ رہا تھا امی کہاں ہیں؟ وہ اس کے کہہ رہی تھی وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی۔ میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اندر تڑپ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا میں نے کبھی ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کی کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، اس نے مجھے بہت مضبوطی سے باندھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئے اور بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا مگر پورا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ مجھے وہاں قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور نازیہ نے آ کر دن میں صرف ایک بار
باہر کھانا دیا تھا۔ اب بھوک سے میری جان نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر دی، جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا لگا کر رسی کو کافی ڈھیلا تو کر دیا تھا، اور آخر کار میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑا لیا تھا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر نازیہ اندر داخل ہوئی، میں نے اسٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا، اور خود بھاگتے ہوئے اسٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بیچارہ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے بیٹے کو آواز دینے لگی۔ میری آواز سنتے ہی وہ بھاگتا چلا آیا۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا، تمہاری بیوی نازیہ نے مجھے اٹھا کر اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ بس اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ہسپتال کے بیڈ پر تھی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ مجھے لگا میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے نازیہ کے بارے میں پوچھا تو چھوٹے بیٹے نے کہنا شروع کیا، وہ دھوکے باز لڑکی اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے مجھے ساری کہانی سنائی، جو یہ تھی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی میری دولت کے لالچ میں تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہو گئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا اور اپنی بیٹی مجھے دی تاکہ نازیہ کے ذریعے میری دولت پر قبضہ کر سکیں۔ نازیہ نے جب میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی پہلی رات اس سے بھی یہی کہتی رہی، میں تمہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، میں تم سے یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی اور میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اس مقصد کا یہ تھا کہ اس طرح میرے بیٹے کو گھر سے نکلوا دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث بن جائے۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہوا اور میں نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے میرے دوسرے بیٹے کو بھی یوں کہہ کر طلاق لی اور گھر سے نکلوا دیا۔ بعد میں وہ صلح کرنے کے بہانے سے ان سے ملتی رہی اور ان کو کہتی، تمہاری ماں نے تم کو گھر اور زندگی دونوں سے نکال دیا ہے، تم لوگ بھی اس سے لا تعلق ہو جاؤ اور کبھی گھر واپس نہ آنا۔ یہاں تک تو پھر بھی برداشت تھا، مگر ان کی دولت کے لالچ لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹوں کو جان بوجھ کر ایکسیڈنٹ کروایا تاکہ وہ دونوں مر جائیں گے، تو اللہ کرم تھا کہ ایک بچ گیا۔ ان تینوں نے مل کر میرے ہنستے بستے گھر اجاڑ ڈالا۔ میری بیٹی کہتے زبان نہیں تھکتی تھی اور وہ اس طرح کی نکلی کہ میرے گھر کو ہی کھا گئی، اور یہ سب اسے اس کے ماں باپ نے سکھایا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ میں کبھی کبھی جیل میں نازیہ سے ملنے جاتی ہوں۔ آخر میں نے اسے بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے تو چلی جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت معافی مانگتی ہے مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا جو کسی صورت واپس نہیں آ سکتا۔ اتنا سا بتا کر میری ساس کہنے لگی، میں نے اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کر دی۔ بڑے بیٹے شکیل کی میں نے تم سے شادی کروا دی۔ آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میں تمہارے ساتھ واک پر جاتی ہوں تو وہاں سے راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں۔ وہاں میرے مرے ہوئے بیٹے کی قبر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں اس جہان میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے جاننا چاہتے تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔